اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سروس انفو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں متعدد ٹاپکس پہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرا چکا ہوں جو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اور دیکھ چکے ہیں، اور میں امید رکھوں گا کہ آپ انشاءاللہ ان کو دیکھتے رہیے۔ ان کا جو مقصد آپ کو اویئرنیس ہے، تاکہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کی اویئرنیس ہو۔ یہ دونوں سائڈوں پہ چاہیے ہوتی ہے، امپلائی اور امپلائرز دونوں کے لیے۔ تو اس وقت میں اس ٹاپک پہ جو ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں وہ میرا پیڈ ایکٹ 2006 ہے۔ اس سے پہلے میں دو پینلٹیز یعنی سزائیں جو مائنر ہے یا میجر ہے، یعنی معمولی سزائیں ہیں یا بڑی سزائیں ہیں، ان پر اپنی گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور پینلٹی بھی ہے، ایک اور سزا بھی ہے جو نہ صرف حاضر سروس ملازم یا کارپوریشن کے ملازم کو ملتی ہے جو مائنر یا میجر کی صورت میں ہوتی ہے، بلکہ ایک اور سزا ایسی بھی ہے جو ایک ریٹائرڈ ملازم کو دی جاتی ہے۔ لیکن اس ریٹائرڈ ملازم کو جو سزا دی جاتی ہے یہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب چاہیں اس ریٹائرڈ ملازمین کو آپ سزا دے دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کسی سرکاری ملازم پر کسی بھی، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، انیفیشنسی کے تحت اگر کوئی ہے، انکمپیٹنسی کے حوالے سے کوئی ہے، کوئی کرپشن کے حوالے سے ہے، کوئی مس کنڈکٹ کے حوالے سے ہے، تو وہ اگر چارجز پروو ہوتے ہیں تو اس پر بھی وہی سزا دی جائے گی جس طریقے سے پہلے حاضر سروس ملازم جو گورنمنٹ کا ہے یا جو کارپوریشن کا ہے اس کو دی جاتی ہے۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ریٹائرڈ امپلائیز کے لیے ہے۔ ریٹائرڈ امپلائیز کے لیے جو پہلی سزا ہے وہ ود ہولڈنگ آف پینشن اور اینی پارٹ، اس کی پینشن ہے یا اس پینشن کا کچھ حصہ ہے، یہ اس کی سزا میں شامل ہوگا جو اس کو دی جا سکے گی۔ اس کے افینس کے مطابق ہے، اس کی گریوٹی آف ایفینس کے مطابق ہے، جو اس کی گریوٹی ہے، جو اس کا جو جرمانہ ہے، اس جرمانے کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے اس پر جو پینلٹی، جو سزا امپوز کی جائے گی، اس کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ یعنی اس کے پینشن یا اس کا پینشن کا کچھ حصہ ایک ہو گئی۔ نمبر 2، پینشن یا اس کا کوئی حصہ واپس لینا، یعنی اس کی جو پینشن ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لیا جائے، تو یہ بھی ایک سزا ہے جو ریٹائرڈ امپلائی کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ، لاسٹ نمبر ہے، تیسرا نمبر ہے، یعنی جو گورنمنٹ کا لاس ہوا ہے اس ریٹائرڈ امپلائی کے تھرو جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کے حوالے سے واجب الادا جو رقم ہے وہ پینشن سے یا پینشن کی کسی اور اماؤنٹ میں سے اس کو وہ ریکوری کی جا سکتی ہے، وصول کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس پہ اس کی تیسری جو ہے وہ سزا ہوگی، ریکوری فرام پینشن اور اینی ادر اماؤنٹ پے ایبل ٹو دا اکیوزڈ۔ یعنی تیسرے نمبر پر جو گورنمنٹ کا لاس ہے اس لاس کو ریکور کرنے کے لیے جو اماؤنٹ واپس لی جائے گی پینشن سے یا پینشن کی کسی رقم سے۔ یعنی اس میں جو فرق ہے وہ میں گزارش کروں گا۔ پہلے تو ہے پینشن کا کچھ حصہ روک لیا جانا، دوسرا ہے پینشن کو واپس لے لینا، تیسرا ہے جو اس کا لاس ہے وہ تھرو پینشن یا کسی اور سورس کے تھرو یا کسی اور ذرائع سے یعنی اینی ادر اماؤنٹ پے ایبل ٹو دا اکیوز، کسی اور طریقے سے اگر کوئی پے ایبل ہے تو اس میں سے بھی اس کی ریکوری ہو سکے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ 3 پینلٹیز جو ریٹائرڈ امپلائیز کے لیے تھیں، یہ میں گزارش پہلے کر چکا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت بھی کسی ملازم کو
یہ سزا دی جا سکتی ہے، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کر چکا ہوں، اس کا ایک اسپیسیفک پیریڈ ہے، اس اسپیسیفک پیریڈ کے دوران یہ پینلٹی امپوز کی جا سکتی ہے، ادروائز ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی وقت بھی امپوز کی جا سکتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بڑی معلوماتی آپ کو یہ ویڈیوز ملیں گی۔ میں سروسز سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ جو دوران سروس، اس سے پہلے میں لیو روز پہ بات کر چکا ہوں، اس سے پہلے میں سروس بک پہ گزارش کر چکا ہوں، اس سے پہلے اپوائنٹمنٹس پہ میں گزارش کر چکا ہوں، پیڈا ایکٹ اب یہ میرا سبجیکٹ ہے، تو اسی طریقے سے میں پہلے اس پہ جو پروکیورمنٹ رولز ہے اس پر بھی ڈسکس کر چکا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ہمارے جو سروس میٹرز کے حوالے سے، سروس بکس کے حوالے سے، فزیکل ویریفیکیشن کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے ان بٹوین جو ہمارے ڈے بائی ڈے رولز اینڈ ریگولیشنز آتے ہیں ان پر میں آہستہ آہستہ ڈسکس کرتا رہوں گا، آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کرتا رہوں گا۔ تو میری گزارش ہوگی کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، یہ ملازمین کا چینل ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔